دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے شاندار استقبال پر گہرا شکریہ ادا کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا، اس محبت بھرے استقبال سے دل سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ محبت اور باہمی احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ لڑاکا طیاروں کا ویلکم کرنا حیران کن تھا۔ دعا ہے پاک سعودیہ دوستی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ ولی عہد سے ملاقات نہایت خوشگوار اور مفید رہی، جس میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت کی۔ شہباز شریف نے اس موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے 22 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 دن قیام کے بعد امریکہ جائیں گے، جہاں ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ دورے میں شریک نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی وقت کی آزمائش پر پوری اتری ہے اور چین کے ساتھ بہترین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ چین کے عوام کی یکجہتی اور ترقی متاثر کن ہے اور چین کے ساتھ زراعت، صنعت، نئی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ صدر زرداری نے یہ بھی کہا پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے عوام جلد ایک دوسرے کے ممالک سڑک کے ذریعے آسانی سے سفر کر سکیں گے۔ کینسر کے علاج کے لیے نئی تاریخ رقم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دورہ چین کے شاندار ثمرات سامنے آنے لگے۔ پنجاب ساؤتھ ایشین ریجن میں کینسر ٹریٹمنٹ میں سبقت لے گیا۔ پنجاب ساؤتھ ایشیا میں کینسر کے علاج کے لیے کوآبلیشن متعارف کرانے والا پہلا صوبہ بن گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے میو اسپتال میں پاکستان کے پہلے سرکاری کوآبلیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ مریم نواز نے میو اسپتال میں سرجیکل وارڈ میں پہلی کوآبلیشن مشین کا معائنہ کیا۔ پنجاب میں 5 مزید کوآبلیشن مشینیں منگوانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ کوآبلیشن کے لیے ڈاکٹرز اور سٹاف کا پول قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے ملاقات کر کے انہیں شاباش دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی سے متعلق عدالت نے سخت SOPs جاری کر دیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم کے پیرا 11 اور 12 پر مبنی یہ SOPs انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر اور باہر نمایاں جگہوں پر آویزاں کی جائیں گی۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق ویڈیو لنک کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کر سکے گی، جبکہ کسی اور شخص کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ عدالت کے اندر موبائل فون یا کسی بھی قسم کی ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے SOPs میں واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ریکارڈنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف فوجداری قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔ مزید برآں کوئی بھی شخص ویڈیو لنک کارروائی کا ٹرانسکرپٹ حاصل نہیں کر سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو عہدے سے ہٹانے کا جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی ہے۔ پی ٹی اے، وفاق اور برطرف چیئرمین کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی اے کے وکیل سلمان منصور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست میں جو استدعا بھی نہیں کی گئی وہ ریلیف بھی دے دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹانے سے قبل نہ رولز کو چیلنج کیا گیا، نہ ہی اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوا۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا۔ خبر دیں گے ملتان میں GFS 7 ونڈر سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے مالکان کے خلاف نیب کی انکوائری میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ نیب تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ 240 متاثرین کے 414 ملین روپے ڈوب چکے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، کیا تفصیلات ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں GFS جو بلڈرز ہیں ان کا ایک پروجیکٹ ہے 7 ونڈر سٹی ہاؤسنگ اسکیم، اس کے مالکان کے خلاف انکوائری میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ قومی احتساب بیورو ملتان نے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ہاؤسنگ اسکیم 7 ونڈر سٹی کے مالکان اور ذمہ داران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے جو ہے اس سوسائٹی کی جو زمین ہے اس کو بھی منجمد کر دیا اور اس کے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی منجمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملزمان میں عرفان واحد، منصور واحد اور حسن شہزاد جو ہیں وہ نامزد ہیں۔
انہوں نے نیب حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے عوام کو غیر قانونی اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ فائل بیچ کر دھوکہ دہی کی ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ 240 متاثرین کے 414 ملین سے زائد جو روپے ہیں وہ ڈوب چکے ہیں، جبکہ مزید 155 افراد کی 118 ملین کی رقم بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یوں مجموعی طور پر فراڈ کی مالیت جو ہے وہ 533 ملین تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے نیب حکام کی جانب سے۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے کرپشن کی رقم سے جائیدادیں اور اثاثے خریدے، جنہیں عدالت کے حکم پر منجمد کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ذیشان ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں کہ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کے فائنل میں میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ اولمپک چیمپئن فار تھرو میں 2 فاؤل کرنے کی وجہ سے ٹاپ 8 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے، جبکہ دفاعی چیمپئن کی حیثیت سے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے بھارت کے نیرج چوپڑا بھی میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ ٹوکیو میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو سے تعلق رکھنے والے گولڈ میڈلسٹ کیشورن اور سونے کا تمغہ جیت لیا ہے، جبکہ گریناڈا کے اینڈرسن پیٹرز نے چاندی اور تھامسن نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ فائنل میں پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے 82.73 میٹر کی پہلی تھرو کی، دوسری تھرو ضائع ہو گئی، جبکہ تیسری تھرو 83.75 میٹر کی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا نے 83.65 میٹر کی پہلی تھرو کی، دوسری باری میں 84.03 اور ان کی تیسری تھرو ضائع گئی، جبکہ بھارتی کھلاڑی کی چوتھی تھرو 82.86 میٹر کی رہی، پانچویں تھرو بھی فاؤل کر دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے حکومت پنجاب کی جانب سے رضوان رضی کی حمایت میں مہم کو افسوسناک قرار دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں شرجیل میمن نے کہا، افسوسناک بات ہے کہ نون لیگ اور پنجاب حکومت ایک بیمار شخصی حمایت میں مہم چلا رہی ہے۔ اس طرح کا رویہ صوبہ سندھ کے لیے منفی پیغام ہے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ نون لیگ کی پنجاب حکومت اپنی ناقص کارکردگی سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ سیلاب کے دوران ناقص حکمت عملی اور ناتجربہ کاری کے باعث پنجاب کے عام عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب سید عظم بخاری نے شرجیل انعام میمن کے بیان پر رد عمل دے دیا ہے۔ عظم بخاری کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے کبھی صوبائیت، نہر یا ڈیم کا کارڈ نہیں کھیلا۔ نون لیگ ایک قومی جماعت ہے جو قومی ترقی کو ترجیح دیتی ہے۔ کہا کہ جس ٹیم کو ناتجربہ کار کہا جا رہا ہے اسی نے پنجاب میں 80 منصوبے مکمل کیے اور صرف 1.5 سال میں صوبے میں ترقی کا انقلاب برپا کیا۔ شرجیل میمن کو چاہیے کہ پہلے سندھ کا حال دیکھیں پھر پنجاب پر بات کریں۔ عظم بخاری نے کہا 17 سال میں پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا، عوام آج بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ سندھ میں سیلاب کے بعد بھی تباہی برقرار ہے، حالانکہ وہاں بیرونی امداد بھی ملی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کے سیلاب میں پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا وہ پنجاب ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بلاول بھٹو نے بھی مریم نواز کی سیلاب میں کارکردگی کی تعریف کی تھی، اس حقیقت کو جھٹلانا مناسب نہیں۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں محکمہ زراعت اور خوراک کا اہم اجلاس ہوا، جس میں فوڈ سیکورٹی، گندم کی پیداوار اور کاشتکاروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گندم کی کم قیمت کے باعث آئندہ سیزن میں کاشت میں کمی کا خدشہ ہے، اس لیے کسانوں کو فوری مدد دی جائے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ گندم کی زیادہ سے زیادہ کاشت ہونے سے فوڈ سیکورٹی یقینی ہوگی، کاشتکاروں کو مراعات دینے کا مکمل پلان بنایا جائے۔ چیف سیکریٹری کو محکمہ خوراک، زراعت اور خزانہ کے ساتھ مشترکہ اجلاس بلانے کی ہدایت دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گھوٹکی کنکوڈ پل منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔ کہا گھوٹکی کنکوڈ پل دریائے سندھ پر تعمیر ہونے والا طویل ترین پل ہوگا جو سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے درمیان آمد و رفت کو آسان بنائے گا۔ یہ پل معاشی ترقی اور ٹریفک کی روانی کے لیے ایک شاہکار منصوبہ ثابت ہوگا۔ سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار، سیلابی ریلے کوٹری بیراج کی طرف بڑھنے لگے، جس کے باعث روڑی میں دریا کنارے قائم ڈی ایس پی آفس زیر آب آ گیا۔ دفتر کا تمام ریکارڈ دوسرے دفاتر منتقل کیا گیا۔ نوشہر و فیروز میں کئی زمینداری بند ٹوٹ گئے، تحصیل مورو کے 5 دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا۔ گاؤں غلام نبی بروہی میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود کچے کے علاقوں میں پانی کا دباؤ برقرار ہے، جہاں فصلوں کو نقصان پہنچا۔ لاڑکانہ میں آکلا گانی لوپ بند پر سیلابی ریلا آ گیا، لیکن کچے سے لوگوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، جبکہ ادھر دادو میں میہر سے ملکہ کچے کے علاقے میں زمینداری بندوں میں کٹاؤ سے کئی دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔
पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़र इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में पंजाब में 21 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा ज़ेर आब आ चुका है, जिससे चावल, कपास, गन्ने और मकई जैसे अहम फसलें तबाह हो गई हैं। उनका कहना था कि सब्जियों की बर्बादी के बायस मार्केट में शदीद किल्लत और कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हज़ारों मवेशी भी सैलाब की नज़र हो चुके हैं, जिससे किसान कमर तोड़ मुआशी बहरान का शिकार हैं और कौमी मईशत को अरबों का नुकसान पहुंचा है। पंजाब हुकूमत विफाक की तरह सूबे में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करे, मुतासरा किसानों और अवाम को बिजली के बिलों से मुकम्मल छूट दी जाए और आलमी इदारों के ताउन से बड़े पैमाने पर बहाली और तामीर नौ के मंसूबे शुरू किए जाएँ। हुकूमत सिंध का अहम फैसला, सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐलान करदा कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ख़त्म करते हुए नए मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम बहाल कर दिया। सितंबर 2024 को सिंध काबीना ने नए भर्ती होने वाले सूबाई मुलाजमीन के लिए सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम की मंजूरी दी थी, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी की जगह कंट्रीब्यूशन पेंशन देने का फैसला किया गया था। स्कीम के तहत हर सरकारी मुलाजिम 10% बुनियादी का हर माह जमा कराने थे, जबकि हुकूमत इस मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह का 12% जमा करवाती। अब एक साल बाद 17 सितंबर को सेक्रेटरी फाइनेंस की जानिब से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक 1 नवंबर 2024 को इस सिलसिले में नए ऑफिस मेमोरेंडम वापस ले लिया गया और इस तरह अब ये स्कीम ख़त्म कर दी गई। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।